یہ کہا کہ ہمیں حقیقت کا ادراک کرنا ہے۔ سن لیجئے یہ فیصلہ کیا تھا 12 جولائی 2024 کا، جس کو کل رد کیا گیا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین فیصلہ تھا۔ میں عرض کروں، پاکستان کی تاریخ میں صرف 2 فیصلے ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے جبر کے خلاف حق کی، آئین کی حمایت کی ہے۔ باقی تمام فیصلے تب ہوتے ہیں جب جبر ختم ہو گیا ہوتا ہے، جابر چلا گیا ہوتا ہے، منظر سے ہٹ گیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا سپریم کورٹ آئین کا بہت تذکرہ کرتا ہے، جائے اس کے سپورٹروں کو دھمکایا جائے، اور اس کے بعد بھی اگر یہ جیت جاتی ہے تو جو رزلٹ ہے اس کو تبدیل کیا جائے۔ یہ سب ہم نے دیکھا، اس سب کے آپ میں ہم عینی گواہ ہیں۔ ہمارے مقدمے چاہے عدالتوں میں چلے نہ چلیں، ہم نے پٹیشنیں کی ہوئی ہیں، اس دن سے وہ 1 انچ آگے نہیں بڑھ رہی، اور اگر بڑھتی ہیں تو ان کو اس بات پہ ڈسمس کر دیا جاتا ہے کہ اوتھ کمشنر کا دستخط مدھم ہے، اس لیے تمہاری پٹیشن نہیں سنی جائے گی۔ تو جمہوریت کے خلاف جو اس ملک میں بند باندھے گئے ہیں وہ اس وقت موجود ہیں۔ ہم نے ان کے خلاف جد و جہد کرنی ہے، ان رکاوٹوں کو ہم نے گرانا ہے۔ اور ہوا یہی، 8 فروری سے پہلے الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی چونکہ اپنا انٹرا پارٹی الیکشن، اندرونی الیکشن جو کہ تمام جماعتیں کراتی ہیں، ایک ہال میں بیٹھتی ہیں، الیکشن ہوتا ہے اور ایک سرٹیفکیٹ چلا جاتا ہے، پی ٹی آئی نے ایک بہت بہتر الیکشن کرایا، اس کو نہیں مانا گیا، اور اس کے نتیجے میں یہ کہا گیا کہ اب پی ٹی آئی کو نہ صرف یہ کہ الیکشن سمبل نہیں ملے گا، انتخابی نشان نہیں ملے گا، اس سے بڑھ کر پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت تسلیم ہی نہیں کیا جائے گا۔ یہ پہلی اور سب سے بڑی غلطی تھی، آئین کے خلاف آئین کے خلاف یہ ایک عمل تھا۔ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے وجود کو ختم نہیں کیا جا سکتا ما سوائے یہ کہ سپریم کورٹ میں ریفرنس ہو اور اس ریفرنس میں آپ جماعت کو تحلیل کریں۔ سمبل نہ دینے سے، انتخابی نشان نہ دینے سے پی ٹی آئی بطور جماعت موجود تھی، موجود رہی، لیکن اس کے وجود کو الیکشن کمیشن نے تسلیم نہیں کیا۔ ہم جب کاغذات نامزدگی داخل کرانے جاتے تھے تو آر او حضرات ہمیں یہ کہتے تھے پی ٹی آئی کا ذکر نکال دو، پی ٹی آئی سے اپنی جو تمہاری افیلیشن ہے، جو تمہاری مناسبت ہے، اس کو ختم کر دو، ورنہ تمہارے کاغذات قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، بہت سے دوستوں نے، بہت سے کینڈیڈیٹس نے یہی کیا کہ اپنے کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی کا ذکر نہیں کیا، کچھ نے پھر بھی کیا۔ لیکن یہ ایک ایسی صورتحال تھی جو بے یقینی کی صورتحال تھی، اور یہ بے یقینی مکمل طور پہ الیکشن کمیشن کے فیصلوں اور ان کے رولز کی وجہ سے پیدا ہوئی جو کہ غیر آئینی تھے۔ اس کے بعد جب خواتین اور غیر مسلم دوستوں کی لسٹیں جمع کرانے کا مرحلہ آیا تو پھر یہی کہا گیا کہ ہم پی ٹی آئی کی جانب سے لسٹیں نہیں لیں گے۔ ہمیں ہائی کورٹ جانا پڑا یہاں پنجاب میں، اور عدالتوں سے فیصلے لے کر ہم نے پی ٹی آئی کی جانب سے خواتین اور غیر مسلموں کی مخصوص نشستوں کے لیے لسٹیں جمع کرائیں۔ یہ سب ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا پشاور ہائی کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ کرتا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ یہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی جماعت ہے، پی ٹی آئی کو الیکشن سمبل بھی دو۔ اس کے بعد آنن فانن 2 دنوں میں 10 تاریخ کو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، 10 جنوری کو، 11 کو پٹیشن دائر ہوتی ہے، اور 12 اور 13 کو 10 گھنٹے کی سنوائی کر کے فیصلہ دے دیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی سمبل کے قابل جماعت نہیں ہے، اس کو انتخابی نشان نہیں ملے گا۔ اور جو الیکشن کمیشن کے فیصلے تھے ان کے خلاف جب ہم ہائی کورٹ میں گئے، میں نے ذاتی طور پر پٹیشن دائر کی اور کہا یہ سب غیر آئینی ہیں۔ فارم 33 جس میں امیدوار کا نام اور اس کی پارٹی دی جاتی ہے، اس میں 14 جنوری کو ہم سب کو آزاد قرار دیا گیا، اس کے خلاف ہم عدالت میں گئے، عدالت نے ہمارا مقدمہ سننے سے انکار کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا آپ الیکشن کمیشن جائیے۔ ہم اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ گئے، 2 دفعہ پٹیشن میں نے خود فائل کی، دونوں دفعہ واپس کر دی گئی کہ یہ ہم پٹیشن اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس کو سنیں۔ تو ہمیں باہر رکھا گیا، ہر سطح پہ ہمیں باہر رکھا گیا۔ جب ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا عدالت کا تو عدالت نے ہمارے منہ پہ وہ دروازہ دے مارا۔ ان تمام حالات میں 8 فروری کو تمام مشکلات کے باوجود پی ٹی آئی کے امیدوار ملک کی سب سے بڑی اکثریت لے کر پارلیمان میں نمودار ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ چونکہ آزاد ہیں اس لیے 3 دن میں آپ کو کوئی جماعت اب جوائن کرنا ہے، کسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنی ہے، ہم آپ کو پی ٹی آئی نہیں مانتے۔ اس صورتحال کے ہوتے ہوئے ہمارے جو امیدوار تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے جبر کے تحت سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے ایفیڈیوٹ جمع کرائے اور کہا کہ ہم سنی اتحاد کونسل جوائن کرتے ہیں۔ اور اس لیے یہ کیا گیا کہ 2018 کے الیکشن میں بلوچستان عوامی پارٹی کی کوئی نشست نہیں تھی کے پی اسمبلی میں، آزاد امیدواران نے اس پارٹی کو جوائن کیا
اور اس کو نشستیں دی گئیں، مخصوص نشستیں خواتین کی اور غیر مسلموں کی بلوچستان عوامی پارٹی کو دی گئیں، اس کے باوجود کہ اس پارٹی نے الیکشن سے پہلے کوئی لسٹ جمع نہیں کرائی تھی۔ تو اس مثال کی بنیاد پر ہم نے بھی یہی کیا، سنی اتحاد کونسل جوائن کی اور ہم نے کہا کہ اب ہمیں مخصوص نشستیں دی جائیں۔ ہمیں مخصوص نشستیں نہیں دی الیکشن کمیشن نے، اس کے خلاف ہم پشاور ہائی کورٹ گئے، پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال رکھا، اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ آئے اور سپریم کورٹ نے 8 جولائی 2024 کو ایک تاریخی فیصلہ دیا جس میں 8 جج صاحبان کی اکثریت نے 13 ممبر بینچ میں یہ کہا کہ ہمیں حقیقت کا ادراک کرنا ہے۔ سن لیجئے یہ فیصلہ کیا تھا 12 جولائی 2024 کا جس کو کل رد کیا گیا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین فیصلہ تھا۔ میں عرض کروں پاکستان کی تاریخ میں صرف 2 فیصلے ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے جبر کے خلاف حق کی، آئین کی حمایت کی ہے۔ باقی تمام فیصلے تب ہوتے ہیں جب جبر ختم ہو گیا ہوتا ہے، جابر چلا گیا ہوتا ہے، منظر سے ہٹ گیا ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارا سپریم کورٹ آئین کا بہت تذکرہ کرتا ہے۔ لیکن صرف 2 فیصلے ہماری 78 سالہ تاریخ میں ایسے ہیں جہاں وہ فیصلہ دیا گیا جو جابر کے عزائم کے خلاف تھا۔ پہلا فیصلہ 1988 میں ہے، بے نظیر بھٹو ورسز دی پریزیڈنٹ۔ جولائی 1988 میں یہ فیصلہ آتا ہے۔ صدر ضیاء الحق ابھی حیات تھے، قابض تھے نظام پر۔ انہوں نے ایک حکم جاری کیا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اثر نو رجسٹریشن کرانا ہوگی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے، اور مقصد یہی تھا کہ پیپلز پارٹی کو الیکشن سے باہر کیا جائے۔ اس وقت کی سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو رد کیا ضیاء الحق کے اور کہا کہ آپ پیپلز پارٹی کو الیکشن سے باہر نہیں رکھ سکتے۔ یہ پہلا فیصلہ تھا پاکستان کی تاریخ کا جو جابر کے ہوتے ہوئے جبر کے خلاف دیا گیا۔ دوسرا فیصلہ 12 جولائی 2024 کو آیا۔ جو 8 جج صاحبان تھے انہوں نے پاکستان کی جمہوری حقیقت کا ادراک کیا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو ایک منصوبے کے تحت 8 فروری کے الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی۔ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ایک منصوبے کے تحت جس کا حصہ الیکشن کمیشن تھا، پی ٹی آئی کا امیدوار نہیں مانا گیا، ان کو آزاد قرار دیا گیا۔ ہم حقیقت کو دیکھیں گے۔ یہ حقیقت ظاہر ہے، افشاں ہے کہ لوگوں نے 80 کی تعداد میں آزاد امیدواروں کو ووٹ نہیں دیے۔ یہ سب لوگ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے۔ ان سب لوگوں کے نام پی ٹی آئی کی شائع شدہ لسٹوں میں موجود تھے۔ لہٰذا 8 جج صاحبان نے یہ کہا کہ اب ہم موقع دیتے ہیں ان 80 لوگوں کو جنہوں نے منتخب ہونے کے بعد، آزاد امیدوار کے طور پہ منتخب ہونے کے بعد ایک دن سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا پی ٹی آئی کے حکم پر، کہ یہ اپنے اپنے ایفیڈیوٹ جمع کرائیں الیکشن کمیشن میں، اور پی ٹی آئی بھی اپنا ایفیڈیوٹ جمع کرائے کہ یہ پی ٹی آئی کے اراکین ہیں۔ تو ان کو پی ٹی آئی کا ایم این اے تصور کیا جائے گا، اور ان کی جو سٹرینتھ ہے، ان کی جو نیشنل اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلیوں میں جو ان کی تعداد ہے، اس کے تناسب سے ان کو مخصوص نشستیں خواتین کی اور غیر مسلموں کی دی جائیں گی۔ یہ ایک حقیقت کا ادراک تھا، ایک جمہوری حقیقت کا ادراک تھا۔ ان 8 جج صاحبان نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ہم اندھے نہیں ہیں، ہم بہرے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے اس ملک میں کیا ہوا، ہمارے سامنے شواہد موجود ہیں، ہمارے سامنے الیکشن کمیشن کے غیر قانونی، غیر آئینی فیصلے موجود ہیں، ہم ان سب کو رد کرتے ہیں اور پاکستان کی جمہوری حقیقت کو بحال کرتے ہیں۔ یہ تھا 8 جج صاحبان کا فیصلہ جو 12 جولائی 2024 کو دیا گیا، جس میں حقیقت کو تسلیم کیا گیا کہ پاکستان کے عوام نے بڑی اکثریت نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا ہے۔ ایک بڑی تعداد پی ٹی آئی کے اراکین کی منتخب ہو کر اسمبلیوں میں آئی ہے، لہٰذا پی ٹی آئی کا حق ہے کہ اسی تناسب سے خواتین اور غیر مسلموں کی مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ملیں۔ کل کا فیصلہ کیا کہتا ہے؟ کل کا فیصلہ یہ کہتا ہے کہ 80 لوگ تو آزاد تھے، یہ انہوں نے نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑا۔ ہم نہیں جانتے اس کے علاوہ کوئی اور حقیقت، ہمیں تو یہی پتا ہے کہ ان کو چونکہ الیکشن کمیشن نے آزاد قرار دیا تھا، الیکشن کمیشن کے فیصلے موجود ہیں، ہم ان سب کو بحال کرتے ہیں اور ان سب کو آزاد امیدوار ہی تصور کیا جائے گا۔ اور چونکہ یہ سب کے سب آزاد ہیں، اس لیے ان کو سیٹیں نہیں مل سکتی خواتین اور غیر مسلمین کی، چونکہ وہ صرف پارٹیوں کو ملتی ہیں مخصوص نشستیں، آزاد امیدواروں کو نہیں ملتی۔ لہٰذا تمام نشستیں ان سے چھین لو۔ یہ جیسے ایک مال غنیمت تھا، ان لوگوں کو اب وہ نشستیں دی جائیں گی جن کی 2 سیٹیں ہیں اگر جنرل الیکشن میں، تو ان کو 5 سیٹیں مل رہی ہیں مخصوص نشستیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں پی ٹی آئی کا جو تناسب ہے وہ 83% ہے۔ 83% کے مقابلے میں
खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अब पीटीआई को 0 नशस्तें मिलेंगी, जबकि वो जिनकी 2 सीटें हैं, 3 सीटें हैं, 26 सीटें उनमें बांट दी जाएंगी। तो ये जमहूरियत का कत्ल है। आईन पाकिस्तान ये तकाजा करता है कि मखसूस नशस्तें जो पार्लिमान का 1/3 हिस्सा हैं उसी तनासुब से दी जाएं जिस तनासुब से जनरल इलेक्शन में अवाम ने मुंतखब किया है। अगरचे जनरल इलेक्शन को भी लूटा गया, फॉर्म 45-47 का मामला आपके सामने है, उसके बावजूद पीटीआई को नहीं रोका जा सका। उसके बावजूद 93 लोग पीटीआई के उम्मीदवार मुंतखब हुए। उस हवाले से जो सीटें हमें मिलना थी वो पाकिस्तान के अवाम का हक था। अदालत में भी हमने यही इस्तदा की कि यह मुकदमा पीटीआई का मुकदमा नहीं है। आप तकनीकी एतराज़ात मत उठाइए कि मुकदमा SIC ने फाइल किया था लिहाजा हम पीटीआई को कैसे सीटें दे दें। ये हमारी मुसल्लम फ़िक़्ह है, जुरिस्प्रूडेंस है कि जब बुनियादी हुकूक का कोई मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है और इलेक्शन और वोट डालना बुनियादी हुकूक में शामिल है तो फिर ये वाजिब हो जाता है सुप्रीम कोर्ट पर कि वो ऐसा फैसला करे जिससे बुनियादी हुकूक जो हैं वो राइज हों। ये अवाम का हक है कि अवाम को उनके बुनियादी हुकूक दिए जाएं। ये मुकदमा पीटीआई का मुकदमा नहीं था, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मुकदमा नहीं था, ये पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा था। जो फैसला हुआ है वो पीटीआई के खिलाफ नहीं हुआ, वो पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ हुआ है, पाकिस्तान की जमहूरियत के खिलाफ हुआ है, पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक के खिलाफ हुआ है। हम इस फैसले को रद्द करते हैं और करते रहेंगे और तारीख इस फैसले को रद्द करेगी। आप देखेंगे पाकिस्तान ने अगर आगे बढ़ना है और इंशाअल्लाह आगे बढ़ना है, खुदा का ये वादा है पाकिस्तान एक मुस्तहकम मुमलिकत के तौर पे हमेशा कायम रहेगा, तो हमें इन फैसलों को रद्द करना होगा। हमें इक़्तिदार आला जो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन उस इक़्तिदार आला को ज़मीन पर इंसान इस्तेमाल करते हैं और वोट के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। ये करारदाद मकासद में लिखा था हमारे बड़ों ने कि इस मुल्क में जमहूरियत होगी और इक़्तिदार आला को ज़मीन पर वो लोग इस्तेमाल करेंगे नायब के तौर पर, ट्रस्टी के तौर पर, जिनको अवाम वोट देंगे। जब आप अवाम के वोट को रद्द करते हैं तो आप अल्लाह ताला की हाकमियत के हवाले से किए गए वादे को रद्द करते हैं जो करारदाद मकासद में हमने पाकिस्तान की अवाम से कर रखा है। कल एक बार फिर उस वादे को रद्द किया गया, लेकिन हम वो वादा निभाने के लिए बैठे हुए हैं। हम पाकिस्तान के अवाम को उनके बुनियादी हुकूक दिलवा कर रहेंगे। हमारी नस्लें इसके लिए जुटी रहेंगी, आपकी नस्लें जुटी रहेंगी, क्योंकि इसके बावजूद आपकी मेरी फलाह मुमकिन नहीं है। आज अगर पाकिस्तान की आबादी का 40% स्टंटेड है, यानी कि अपनी जो एक उम्र के लिहाज से जो जिस्मानी और जहनी नशोनुमा होनी चाहिए उससे कम है हमारे बच्चों की नशोनुमा। 40% बच्चे हमारे ऐसे हैं 15 साल की उम्र में उनका जिस्म और उनका दिमाग 10 साल या 9 साल के बच्चों के बराबर है। ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा तनासुब है। हमारे 40% बच्चे 15 साल की उम्र में किसी स्कूल में नहीं जाते, किसी मदरसे में नहीं जाते। इसलिए नहीं जाते कि अशराफिया के बच्चे जाते हैं। अशराफिया के बच्चों को सेहत भी मिलती है। इस मुल्क में एक गठजोड़ किया गया कि जब तक अशराफिया और अशराफिया में दाखिल होने वाले लोग खुशहाल हैं, अवाम की खैर है। जमहूरियत इसी बात की नफी करती है। जब आपकी आवाज ऐवानों में उठेगी, आपकी हकीकी आवाज ऐवानों में उठेगी, तो फिर आपके बच्चे, उनके जहन और उनके जिस्म सुकड़े नहीं रहेंगे। उनको तालीम भी मिलेगी, उनको रोजगार भी मिलेगी। हमारी जद्दोजहद सिर्फ किसी आइन के लफ्ज के लिए नहीं है, हमारी जद्दोजहद आपके हुकूक के लिए है, पाकिस्तान के गरीबों के हुकूक के लिए है। इसलिए हम हाजिर हुए हैं ये बताने के लिए कि कल के फैसले ने हमारे अज़ाइम को बिल्कुल मान नहीं किया। हम पहले से ज्यादा अज़म के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम हमारे साथ है, क्योंकि हक हमारे साथ है, सच हमारे साथ है, खुदा ताला का वादा हमारे साथ है। हम कभी नहीं हारेंगे। फतह हमारी होगी, फतह आपकी होगी, पाकिस्तान के अवाम की होगी।